جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا۔ مڈ ٹرم انتخابات کی وجہ سے جنگ جلدی ختم کرنے کا تاثر غلط ہے۔ امریکی صدر کا ایک اور موقف، کہا ایران تنازع کے حوالے سے کسی قسم کی جلدی نہیں، صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر نے جمعے تک مذاکرات کے دوسرے دور کا اندیا دیا تھا۔ اگلے 36 سے 72 گھنٹے اہم قرار دیے تھے۔ امریکہ مذاکرات کے لیے ایران کے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کی کوئی حتمی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی، ڈیل کے لیے لچک کا مظاہرہ کیا۔ امریکی کی شرائط میں نرمی نہیں ہوگی، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوچ کی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ انتظامیہ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ آرمی چیف کے بعد امریکی نیوی کا سیکرٹری بھی عہدے سے برطرف۔ پینٹاگون کی جان سی فیلن سے استعفیٰ لینے کی تصدیق۔ خبر ایجنسی کے مطابق جان فیلن اور وزیر جنگ میں کئی ماہ سے اختلافات چل رہے تھے۔ وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات میں رکاوٹ۔ دنیا آپ کے بیانات اور دعووں میں تضاد کو دیکھ رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کو پیغام، کہا ایران ہمیشہ سے بات چیت اور معاہدے کا خیر مقدم کرتا آیا۔ اور ایران نے آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی نیوی کے مطابق جہازوں کو ایرانی ساحل پر منتقل کر دیا گیا۔ سینٹ کام کا 31 بحری جہازوں کا رخ تبدیل۔ امریکی سینٹ میں ایران جنگ اختیارات سے متعلق قرارداد مسترد۔ ریپبلکنز نے قرارداد 46 کے مقابلے میں 51 ووٹوں سے ناکام بنا دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹ رکن جان فیٹرمین نے ریپبلکنز کے ساتھ ووٹ دیا۔ ایران نے آبنائے ہرموز میں 2 بحری جہازوں پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ جہازوں کو ایرانی ساحل پر منتقل کر دیا گیا۔ ایرانی نیوی کے مطابق بحری جہاز سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ دونوں جہاز نام تبدیل کرنے اور نیویگیشن سسٹم میں چھیڑ چھاڑ کرنے میں ملوث تھے۔ آبنائے ہرموز سے بارودی سرنگوں کی صفائی میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ پینٹاگون کی ہاؤس آرم سروسز کو ایران جنگ پر خفیہ بریفنگ، واضح کیا کہ ایران عالمی گزرگاہ کو 1 سے 6 ماہ تک بند رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات میں رکاوٹ۔ دنیا کے آپ کے بیانات اور دعووں میں تضاد کو دیکھ رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کو پیغام، کہا ایران ہمیشہ سے بات چیت اور معاہدے کا خیر مقدم کرتا آیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا۔ ایران کی مسلح افواج نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ اسپیکر باقر کالیباف بولے، مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی نہ ہوگی۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایرانی قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف۔ اسماعیل بقائی نے کہا، سفارتکاری واحد راستہ ہے جسے مناسب وقت پر استعمال کیا جائے گا۔ ایران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ سفارتی بساط پر امن کا علمبردار، پاکستان خطے میں استحکام کی پہچان۔ مشرق وسطیٰ کو ایک بار پھر بڑی تباہی سے بچا لیا۔ جنگ بندی میں توسیع پر وزیراعظم کا صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ مذاکرات کا دوسرا دور یقینی بنانے کا عزم۔ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ وزیراعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات ہوئی۔ قیام امن کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ اشارے ملے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید کی میڈیا سے گفتگو، کہا ناکہ بندی ختم ہوتے ہی واشنگٹن ہمیں مذاکرات کے لیے تیار پائے گا۔ اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ ایرانی صدارتی آفس کے ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ مہدی طباطبائی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جھوٹ پھیلانے کے بجائے اپنے وعدوں کی پاسداری یقینی بنائیں۔ ایرانی قیادت میں تقسیم کی باتیں بھی جھوٹ قرار دے دیں۔ آبنائے ہرموز میں کشیدگی بڑھ گئی۔ 3 بحری جہازوں پر فائرنگ کے واقعات۔ عمان کے ساحل کے قریب بحری جہاز پر حملہ، فائرنگ سے برج کو نقصان، عملہ محفوظ۔ پاسداران انقلاب نے 2 جہاز قبضے میں لے لیے۔ حکام کے مطابق بحری جہاز سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ دونوں جہاز نام تبدیل کرنے اور نیویگیشن سسٹم میں چھیڑ چھاڑ کرنے میں ملوث تھے۔
چین مشرق وسطی میں تنازع کے سفارتی حل کا حامی، امریکہ ایران کشیدگی نازک موڑ پر آ گئی، ہر ممکن طریقے سے جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکا جائے، تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ترجمان چینی وزارت خارجہ کی پیشکش۔ برطانوی وزیر خارجہ کا امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، کہا دوبارہ جنگ ہوئی تو یہ خطے اور عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ UN سیکرٹری جنرل نے جنگ بندی میں توسیع اعتماد سازی کی جانب اہم پیش رفت قرار دے دی۔ اب ہمارے پاس جنگ کی مدت ہے، نہ ناکہ بندی کی۔ ٹرمپ خود کو کونے میں لے گئے، امریکی سینیٹر الزبتھ وارن کی تنقید۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم کا مصالحتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ جین میریٹ کی امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، تنازعات کے پرامن حل میں مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ قریبی دوست۔ جب پاکستان امن کے لیے کوششیں کرتا ہے تو امریکی صدر کے لیے اپنے دوست فیلڈ مارشل کو انکار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ امریکی فوج کے ریٹائرڈ جنرل اور سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ جنرل گیمٹ نے کہا کہ امریکہ اور ایران دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے، مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان موجود ہے۔ امریکہ نے کیمیائی ہتھیاروں سے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، ایران میں بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ایٹمی سائنسدان اینڈریو ہیگ نے امریکی نیوکلیئر اور کیمیکل صلاحیتوں سے متعلق راز افشاء کر دیے، کہا دنیا بھر میں آپریشنز کے دوران ہزاروں افراد کو ٹارگٹ کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، بیت لاہیہ میں فضائی حملے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ الشفا اسپتال انتظامیہ کے مطابق شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری، جنوبی لبنان میں رہائشی عمارت بمباری میں ایک اور صحافی شہید۔ خبر ایجنسی کے مطابق خاتون صحافی امل خلیل کی لاش تباہ عمارت کے ملبے سے ملی۔ ایران سے پابندیاں اٹھنے کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، بینکنگ چینل کھلنے سے ہمیں بڑی مارکیٹ مل جائے گی۔ FPCCI رہنما SM تنویر کی پروگرام اکانومی میٹرز میں گفتگو۔ 1 مئی کو شیرو بجٹ پیش کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ سندھ پولیس میں موبائلز کی کمی یہ مراد نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ IG سندھ جاوید عالم اوجھو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں پڑھے لکھے افسران کی ضرورت ہے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کی تعداد خصوصی طور پر بڑھائی جائے، بڑے انڈسٹریل ایریا میں ترجیحی بنیادوں پر پولیس موبائلز فراہم کی جائیں۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار اسمبلی اجلاس ایوان کے بجائے میدان میں، سیکیورٹی پر کروڑوں کا خرچہ، آندھی نے سب ملیا میٹ کر دیا، نہ SMD بچی نہ کرسیاں، ہورڈنگ بورڈ گرنے سے اسمبلی اہلکار بھی زخمی، وزیر اعلیٰ کی گرج برس بھی تیز ہواؤں کی نظر۔ اپنے خطاب میں بولے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام نہیں کیا، لیکن ہمیں مسلسل بند گلی میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کی شدید تنقید، عباد اللہ نے کہا بلڈنگ موجود ہونے کے باوجود گراؤنڈ میں اجلاس عوامی پیسے کا ضیاع ہے، کرپشن اور گورننس کے مسائل حل کیے بغیر تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی سما سے گفتگو۔ اسپارکو کے خلائی مشن پروگرام میں بڑی پیش رفت، چینی خلائی پروگرام کے لیے 2 پاکستانی خلاباز منتخب، محمد ذیشان اور خرم داؤد تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے چین چلے گئے، دونوں میں سے ایک کو پے لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر چینی خلائی اسٹیشن پر بھیجا جائے گا۔